یہ شرط پوری کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ شرک میں ملوث نہیں. یہ معمولی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ 2 مرتبہ آیا سورہ نساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بخش دے گا جو بھی کچھ ہوگا اس کے سوا جس کو چاہے گا. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ یہ معافی کا اعلان عام ہو رہا ہے، یہ اللہ جس کو چاہے گا، اور جس کو چاہے گا میں کیا شرط ہے؟ اللہ ہی کو پکارتا رہا ہوں، کسی اور کو نہ پکارا ہوں، اللہ کو پکارا، کہیں غوث العظم کو نہ پکارا ہوں، کہیں کسی نبی اور رسول کو نہ پکارا ہوں، کسی کو نہ پکارا. لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. اس اعتبار سے اگر تم میرے پاس آئے گا زمین بھر، زمین کے حجم جتنے گناہ لے کر، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو میرے ساتھ ملاقات کرے اس حال میں کہ تو نے شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تمہیں زمین کے حجم جتنی ہی مغفرت لے آؤں گا تیرے لیے. تو شرطیں کتنی آئی ہیں اس حدیث کے اندر؟ ما دعوتنی ونجوتنی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم مجھے پکارتے رہے اور مجھ سے امیدوار ہوئے. ایک آیا استغفرنی، مجھ سے مغفرت چاہیے، اور سب سے بڑی شرط ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کے مطابق شرک نہ ہو. اب اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، اور 2 مرتبہ جو آئی ہے سورہ نساء میں، شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ اعلان عام ہے. تو شرک در حقیقت کتنا عظیم گناہ ہے، لیکن اس کی حقیقت کو سمجھنا آسان کام نہیں. ہم اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. آپ نے بت سامنے رکھ کر نہیں پوجا، اپنی خواہش نفس کو پوج لیا. ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں آیات. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. ہے نبی، آپ نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کو پوج رہا ہے. وہ بت خانہ نہیں ہے، بت خانہ شکستم میں نے بت خانہ کو توڑ دیا. کیونکہ اندر جو ہے حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا دیتی ہے تصویریں، اندر کا بت خانہ آباد ہے. تو شرک کی اقسام کیا ہیں، شرک کی حقیقت کیا ہے، اب اس کا جاننا کتنا ضروری ہے. ہمارے یہاں بعض مسائل کے اوپر شرک اور توحید کی بحثیں جو ہے وہ ہنج کر رہی ہیں. نور و بشر کا مسئلہ ہے، علم غیب کا مسئلہ ہے، ان مسئلوں پر قبر پرستی وغیرہ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی اپنی جگہ پر اہم ہیں، لیکن آج کے دور کا شرک جس نے اسے نہ پہچانا، ہو سکتا ہے ہمارے پچھلے علماء نے شرک کی جو اقسام بیان کی ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے تھے. آج وہ شرک بھی ہو رہے ہیں، قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، اولیاء پرستی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. آج کا اصل شرک نفس پرستی، دولت پرستی، یہ تو ہے انفرادی سطح پر. اور اجتماعی سطح پر حاکمیت انسانی، حاکم کو اللہ کے سوا کوئی نہیں. تم نے انسانوں کو حاکم بنا دیا. کبھی ایک ہوتا تھا کوئی شیطان نمرود یا فرعون کی شکل میں، آج تم نے تمام انسانوں کو نمرود بنا دیا. وہ نجاست جو ٹنگوں ایک شخص کے سر پر رکھی ہوئی تھی اسے تم نے ماشا باشا سب میں بانٹ دیا. نجاست تو نجاست رہے گی، چاہے وہ تولا ہو، ماشا ہو، ٹن. آج کا دور یہ ہے مادہ پرستی، میٹیریلزم، سارا توکل، سارا اعتماد مادی وسائل ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وطن پرستی، وطن کو معبود بنا دیا گیا ہے. اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روشی لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور،
مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ہی بتخانہ بنا لیا ہے. ان بتوں میں سے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ وطن پرستی ہے. جے ہند یہ کیا ہے؟ وطن معبود محبوب ہے. قوم کی شیرازہ بندی وطن کی بنیاد پر ہو رہی ہے؟ نہیں، قوم کی شیرازہ بندی ایمان کی بنیاد پر ہو رہی ہے. اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے. تیرا دیش یہ نہیں ہے پاکستان افغانستان، تو مصطفی ہے. نئے افغان ہو نہ ترک و تتارین، افغان اور ترک و تاتاری نہیں ہے. ہم تو ایک شاخ ایمان کے پھول ہیں. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شرف ذات، شرف صفات، شرف نقوق، شرف عبادت، شرف دعا. اس موضوع پر بہت سی چیزیں میری شاید میری موت کے بعد ان کی قدر و قیمت ہوگی. میرے بڑے ابتدائی تحفے جو تھے اس امت کے لیے، ان میں سے حقیقت و اقسام شرک کے 6 گھنٹے کی تقریریں تھیں. یہ میرا خیال ہے 40 برس پہلے کی بات ہے. میرا بھی ابتدائی دور تھا. مسجد دارالسلام میں جب خطابات میرے شروع ہوئے، 31 برس کی بات ہو گئی، تو 6 گھنٹے کے کیسے تھے اس کے. پھر ان کو اتارا گیا، ان کو مرتب کیا گیا. اب وہ زیر طبع ہے. اس کا آپ فیصلہ کر لیں کہ وہ کتاب آئے تو حرف بحرف اس کو پورے غور سے پڑھیں، کیونکہ یہ وہ شے ہے جو معاف نہیں ہوگا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اب آج کی آخری بات یہ ہے، یہ جو میں نے کہا کہ رحمتی وسعت کل شیء اللہ کا فرمان ہے، اور رحمتی سبقت علی غضبی، اس رحمت خدا بندی کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے، جواب دیجئے خود. جیسے حضور سوال کر لیتے تھے، اتدرون من المفلس، جانتا مفلس کون ہے؟ اب صحابہ نے جواب دیا، المفلس عندنا من لا درہم له ولا دینار. ہم تو مفلس کو سمجھتے ہیں اس کے بعد درہم و دینار نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس کوئی اور ہوگا. اس کی اس وقت مقدمے میں دے رہا تو تشریح نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں بھی اسلوب ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. کیا میں تمہیں بتاؤں، رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلانے؟ پھر اس کا جواب ہے. تو اسی طرح اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ اس کا نام ہے توبہ. یہ وہ شے ہے جو کہ عیسائیوں کو اتنی بڑی ٹھوکر دے گئی، اتنی بڑی ٹھوکر کہ حضرت آدم سے جو خطا ہوئی تھی، اب ابن آدم جو بھی دنیا میں آتا ہے اپنے باپ کی اس خطا کی دھواں جو ہے گٹھڑی لے کر آتا ہے. گناہگار انسان بنیادی طور پر گناہگار ہے. اور اس کا ازالہ کیا یہ ہے کہ باطل پر باطل، ظلمات بعضها فوق بعض. اب اس کا تو ایک ہی شکل تھی کہ اللہ نے اپنا صلبی بیٹا بھیجا اور اسے لوگوں کی طرف سے کفارہ بنا کر قربانی کے بکرے کی طرح سولی پر چڑھوا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نقل کفر نہ باشا. بنیادی غلطی کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں خطا تو ہوئی تھی لیکن پھر معافی طلب کی تھی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. توبہ ان کی قبول ہو گئی. اب کوئی انسان دنیا میں جو ہے وہ اپنے وہ جد امجد جو ہے آدم علیہ السلام ان کے گناہ کا بوجھ لے کر نہیں. تو توبہ کے موضوع پر اس سے پہلے ہمارے یہاں درس ہو چکے ہیں اور بہت سے حدیث بہت احادیث. ایک حدیث کا میں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ اپنے بندے کی توبہ سے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. یاد ہو گیا. آج 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، وقت کم رہ گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت مروی ہے اور یہ متفق علیہ ہے، نوٹ کیجیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا فقال رب اذنبت فاغفر فقال ربه
بندہ یہ کہتے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ قال ربہ، اللہ کہتا ہے علم عبدی ان لہ ربا، میرے رب کو یہ معلوم ہے، یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو گناہ پر کو بخش بھی سکتا ہے، ویأخذہ بہ، اور اس پر پکڑ بھی سکتا ہے۔ میرے رب کو یہ یقین ہے، فغفرت لعبدی، اس یقین کی بنیاد پر میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر کچھ عرصہ گزرا جو بھی اللہ نے چاہا۔ ثم اذنب ذنبا، اس نے پھر ایک گناہ کیا۔ فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر لی، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے پھر گناہ ہو گیا، مجھے بخش دے۔ فقال ربہ علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے، اسے یقین ہے، اس کے دل میں یہ بات راسخ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کی سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفرت لعبدی، میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں، وہی بات لا ابالی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ثم مکث ما قال ما شاء اللہ، پھر کچھ عرصہ گزرا۔ ثم اذنب ذنبا، پھر وہ گناہ کرتا ہے۔ فقال رب اذنبت ذنبا آخر فاغفر لی، پروردگار میں تو ایک اور گناہ کر دیا تو مجھے معاف فرما دے۔ فقال علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرے رب کو یقین ہے میرے بندے کو کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو بخش بھی سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے۔ غفرت لعبدی ما فلیفعل ما شاء، میں نے معاف کر دیا، آپ تو چاہے کرے۔ یہاں ہے وہ شان غفاری، فلا ابالی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ دوسری حدیث اس سے بھی زیادہ ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی ہے، عن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، جندب سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، ان رجلا قال واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ کسی شخص نے یہ کہا خدا کی قسم اللہ اس کو تو معاف نہیں کرے گا، یہ بڑا جوش تقویٰ کا ہوا ہے، بڑی غیرت خدا بندی جوش میں آ رہی، اس نے تو وہ گناہ کیا اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ وان اللہ تعالی قال، اس پر اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یتعلی علی، یہ کون ہے جو مجھ پر حاکم بنا بیٹھا ہے، مجھ پر حکم چلانا چاہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا من ذا الذی یتعلی علی انی لا اغفر لفلان اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو معاف نہیں کروں گا، فانی قد غفرت لفلان وحبطت عملک، تو میں نے اس کو تو معاف کر دیا اور تیرے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری، بس شرطیں وہ سامنے رکھیں، اللہ سے دعا، اللہ سے استغفار، اللہ سے امید اور شرک سے اجتناب۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ شرائط پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔